کی سیاست میں آئینی ترامیم کے دوران ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت ایک انتہائی سنگین اور تشویشناک مسئلہ رہا ہے۔ یہ مسئلہ سرمایہ دارانہ جمہوریت کی روح کے عین مطابق ہے۔ یہ کہنا اس سے آئین اور ملک کا بنیادی ڈھانچہ کمزور ہوتا ہے، یہ ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ آئینی ترامیم حکومتی مفادات کی خاطر کی جاتی رہی ہیں، نہ کہ عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ دوستو، آئینی ترامیم کے لیے حکومت کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب حکمران جماعت یہ اکثریت حاصل نہیں کر پاتی تو بعض سیاسی حلقے بدعنوان طریقوں سے ممبران کی وفاداری خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس منڈی میں بکروں یعنی ممبران کی خرید و فروخت کا طریقہ کار بالکل مختلف ہوتا ہے، کبھی ڈنڈا، کبھی سرمایہ اور تعلقات وغیرہ۔ جب کسی آئینی ترمیم کی ضرورت پیش آتی ہے، خاص طور پر ایسی ترامیم جس میں حکومت کی طاقت یا اختیار میں اضافہ ہونا ہوتا ہے، تو حکومت یا اس کے حمایت یافتہ افراد بعض اوقات آزاد یا اپوزیشن کے ممبران کو لالچ دے کر ووٹ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لالچ میں مالی فوائد، ترقیاتی فنڈ کی تقسیم یا حکومت میں اعلیٰ عہدے شامل ہوتے ہیں۔ مثالیں اس کی بہت سی موجود ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اگر آپ 1985 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں 8ویں ترمیم کو دیکھیں جو منظور کی گئی تھی، اس دوران ممبران پارلیمنٹ کو مالی فوائد اور مراعات کی پیشکش کی گئی تاکہ وہ اس ترمیم کی حمایت کریں، جس کے نتیجے میں صدر کے اختیارات جو تھے وہ غیر معمولی طور پر بڑھے۔ یہ ڈنڈے کی آپ کو ایک مثال ہے۔ اگر ہم ماضی قریب میں یہ مسئلہ دیکھیں تو 2018 کے عام انتخابات اور سینٹ کے انتخابات کے دوران بھی خرید و فروخت کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ سینٹ انتخاب میں کچھ ویڈیوز اور آڈیوز بھی منظر عام پر آئی تھیں، جن میں مبینہ طور پر مختلف ممبران کو بھاری رقوم دی گئی تھی تاکہ وہ اپنے ضمیر کے بجائے اپنے مالی مفادات کے تحت ووٹ دیں۔ یہاں سرمایہ نے کام کیا۔ آئینی ترمیم کے عمل میں ایسے حالات، خاص طور پر ممبران کی خرید و فروخت کی خبریں عام ہو جاتی ہیں جب حکومتی جماعت یا آئین یا اپوزیشن کو مطلوبہ ووٹ حاصل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 18ویں ترمیم کے دوران حکومت کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اگرچہ اس وقت یہ دعوے کیے گئے کہ اس ترمیم میں ممبران کی وفاداری خریدنے کی کوشش نہیں کی گئی، جو ایک پھر سنگین مذاق ہے، مگر عمومی طور پر یہ تاثر موجود رہا کہ ایسی ترامیم کے دوران پیسے کے ذریعے اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششیں حکومت کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ جمہوریہ کہتے ہیں کہ ممبران کی خرید و فروخت جمہوریت کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہے۔ بھائی، کون سی جمہوریت؟ آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ آئینی ترمیم جو کہ ملک کے لیے انتہائی اہم فیصلہ سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ایک مذاق ہے، اور اس کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود بالکل نہیں ہوتا، جو کہ بالکل نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ ترامیم خرید و فروخت کے ذریعے پاس کی جاتی ہیں تو ان کی افادیت اور مقاصد پر ایک سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف عوامی نمائندوں کی دیانتداری کو مشکوک بناتا ہے بلکہ عوامی اعتماد کو بھی مجروح کرتا ہے۔ اس طرح کی خرید و فروخت سے ملک میں کرپشن کا کلچر فروغ پاتا ہے اور منتخب نمائندے عوام کے بجائے اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوستو، عوامی نمائندے جب اپنے ضمیر کے بجائے مالی فوائد کے تحت فیصلے کرتے ہیں تو اس کا براہ راست نقصان ملک کی جمہوری اور آئینی ڈھانچے کو پہنچتا ہے۔ یہاں پہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آئینی ترامیم کے ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت ایک گھناؤنا عمل ہے جس نے ملک کے آئینی اداروں کو نقصان پہنچایا بلکہ ختم کر دیا۔ لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کرپشن اور آئینی ترامیم کی بحث ایک نہایت اہم موضوع رہا ہے۔ اس کی گرد گھومنے والی داستان بھی ایسے سیاستدانوں کا کردار بہت نمایاں ہے جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو ملکی مفاد پر ترجیح دی اور آئین کو بار بار اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ پاکستان کی سیاست میں کرپشن کا آغاز قیام پاکستان کے فوراً بعد ہوا، جب
عوامی مفادات کے بجائے ذاتی مفادات کو اہمیت دی جانے لگی۔ ہر حکومت نے اقتدار میں آ کر ایسا نظام بنایا جن میں ان کی ذاتی فائدے محفوظ رہیں۔ کرپٹ سیاستدان کی ملی بھگت سے عوام کا پیسہ بیرون ملک منتقل کیا گیا اور اداروں کو کمزور کیا گیا اور نہ جانے کیا انہوں نے کیا۔ آئینی ترامیم کے ذریعے سیاستدانوں نے کئی بار آئین میں تبدیلیاں کی تاکہ ان کی طاقت اور اختیار میں اضافہ ہو۔ سب سے بڑی اور متنازع ترمیم 1973 کے آئین میں کی گئی تبدیلیاں شامل ہیں۔ اس آئین کو منظور کروانے کے بعد مختلف حکومتوں نے اپنے فائدے کے لیے آئین میں ترامیم کی۔ مثال کے طور پر جنرل ضیاء الحق کے دور میں آئین میں ایسی تبدیلیاں کی گئیں جن سے صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے اور وزیر اعظم کو برطرف کرنے کا اختیار مل گیا۔ یہ تبدیلیاں فوجی حکمرانوں کے ذاتی مفادات کو پوری کرتی تھیں اور جمہوری عمل کو اس سے بہت نقصان پہنچا۔ پاکستان میں کرپشن کی ایک بڑی مثال نواز شریف اور اس کی حکومتوں کے ادوار دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر بدعنوانی کی اور سرکاری ٹھیکے اپنے قریبی لوگوں کو دیے تاکہ انہیں اس سے مالی فوائد ہو۔ ان کے خلاف کرپشن کے بہت سے مقدمات بھی قائم ہیں اور یہ کئی بار نااہل بھی ہو چکے ہیں۔ 2007 میں جب جنرل مشرف کا دور ختم ہوا اور سو کالڈ جمہوریت بحال ہوئی تو آئین میں ایک بڑی ترمیم کی گئی جسے 18ویں ترمیم کہا جاتا ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات کو محفوظ کیا گیا اور صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی گئی، مگر اس کے باوجود اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ بہت سے سیاستدانوں نے اس ترمیم کا فائدہ اٹھا کر اپنی کرپشن کو مزید جاری رکھا۔ یہ ایک المیہ ہے کہ پاکستان میں کرپٹ سیاستدانوں نے آئین کو بارہا اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش کی۔ آئین کا مقصد ملک کے عوام کو حقوق فراہم کرنا ہوتا ہے، مگر یہاں اسے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے توازن کو بھی تبدیل کیا جاتا ہے جس کا نقصان لازمی طور پر عوام کو ہوتا ہے۔ آج پاکستان کی سیاست میں کرپشن اور نااہلی آئینی ترمیم کا ذکر ایک افسوسناک حقیقت بن چکا ہے۔ عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ملک کا نظام غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے۔ ایک مضبوط اور شفاف آئینی قیام اس کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں قانون کی حکمرانی قائم ہو اور کرپٹ سیاستدانوں کا احساب ممکن ہو۔ یہ اچھی باتیں ہیں لیکن ان کا احتساب کرے گا کون؟ یہ فریضہ آپ عوام کا ہے، جلد کیجیے یا بعدیر کیجیے، لیکن بہرحال یہ ذمہ داری حالات آپ کے کندھوں پہ ڈال دیں گے۔ یہ بوجھ اتارنے کے لیے آپ کے سوا اس کا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اگر آج آپ نہیں اٹھتے تو کل آپ کی اولاد کو اس کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ یہ تھی آئینی ترامیم اور ان کی ایک چھوٹی سی بریف ہسٹری کہ جو آئینی ترامیم ہیں وہ ہمیشہ حکمران اپنے مفادات میں کرتے ہیں۔ اس سے نہ تو روٹی کپڑے مکان کا مسئلہ جو ہے عوام کا اس سے حل ہونے والا نہیں۔ بہت شکریہ۔